لیٹس اسٹارٹ وتھ یو سر. یہ سایہ کارپوریشن یہ اسٹوری آبویسلی آپ بھی ساری فالو کر رہے ہوں گے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ بنا سارا یہ معاملہ؟ بہت شکریہ. ہاں، بنیادی بات تو یہ ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہی، لیکن اس سے بھی پہلے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں چھپی کیوں رہی ہیں. بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، اس کے پاس چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ تو ہر چیز اس کو ڈکلیئر کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، میرے زمانے تک یہ تھا، بعد میں بھی یقین ہوگا کہ جو بھی کوئی کرکٹ بورڈ کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، چاہے انتظامیہ کا حصہ بن کے، چاہے کھیلنے والی ٹیم کا حصہ بن کے، ان سب کے بڑے ہی ماہرین سے، یعنی قانونی ماہرین سے ان کے جو معاہدے ہوتے ہیں اس کے مسودے تیار کرائے جاتے ہیں، جس میں تمام اس قسم کی صورتحال کا تذکرہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی ایسے ادارے سے، ایسی جگہ سے تعلق تو نہیں ہے جس کا کرکٹ سے جو مختلف سوچ ہو، آپ کا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو نہیں ہے، آپ کسی کے لیے، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال جو یہ ہے، میں نہیں پوچھ سکا، میں 2-3 دن بہت مصروف رہا ہوں، لاہور سے بھی باہر گیا ہوا تھا، اور آپ کے پروگرام آپ کی مہربانی خاطر خاص طور پہ میں آپ کی بڑی آیا ہوں. آپ کی بڑی مہربانی. تو یہ نہیں پوچھ سکا کہ آخر وہ جو معاہدے تھے کیا وہ ابھی تک ہو رہے ہیں، وہ کاغذات استعمال ہو رہے ہیں. اگر استعمال ہو رہے ہیں اور اس میں یہ ساری پروویژن، ساری شرائط، ساری کلازز موجود تھیں، تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی. بالکل ٹھیک. یہ ساری کارپوریشن اور فلاں اور یہ وہ سب سامنے چیزیں آ جاتی تھیں. بالکل ٹھیک. اگر وہ معاہدے تھے موجود، مسودے، ان کو استعمال نہیں کیا گیا، تو یہ تو انتہائی نالائقی کی بات ہے بورڈ کے کرکٹ بورڈ کی. یعنی بڑی عجیب سی بات ہے کہ نہ، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کھلاڑیوں کے ساتھ معاہدے ہونے ہیں، شرائط طے پا چکی ہیں، پیسے طے ہو چکے ہیں، لیکن وہ دستخط نہیں ہو رہے. جی 4 مہینے سے لٹکا نہیں اس لیے ہو رہے کہ اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ بورڈ کے پے رول پہ آ چکے ہیں تو، اور جو ملازمین ہیں وہ تو کھلاڑیوں کی نسبت بھی زیادہ پابند ہوں گے. بالکل. تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، کوئی ایسا بیان نہیں دیں گے، کوئی ایسا تجارت نہیں کریں گے، کوئی ایسا کاروبار نہیں کریں گے جس کا کرکٹ سے لینا دینا، کرکٹ سے متصادم ہو. سب چیزیں. تو اگر وہ تھے، اگر نہیں تھے تو بہت ہی افسوسناک بات ہے. اگر تھے تو ان پہ دستخط نہیں کرائے گئے، عمل نہیں کرایا گیا، تو وہ بھی بڑی شرمناک بات ہے. پھر بورڈ اس پہ رسپانسبل بنتا ہے. پھر رسپانسبل. اور اگر ہوتے ہوئے سب نے اس پہ دستخط کر کے اور اس کے الٹ چل رہے ہیں، پھر بھی بورڈ رسپانسبل ہے. پھر بھی بورڈ رسپانسبل ہے. اور وہ جو کرکٹرز بھی اس کے الٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ چیف سلیکٹر ہوں، چاہے کوئی اور صاحب ہوں، چاہے وہ کھلاڑی ہوں، وہ سارے کے ساتھ. تو اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پہ صورتحال ایسی پیدا ہو رہی ہے کہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. آپ کسی کو بھی ایگزونریٹ نہیں کر سکتے. بلکہ جو چیئرمین ہیں مینجمنٹ کمیٹی، میں تو ان کا ایک انٹرویو سن رہا تھا. بات یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، ایک موقع ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے. یہ بات بہت ہی سنجیدہ ہے، بڑی افسوسناک ہے، لیکن اس وقت نہیں چھڑنی چاہیے تھی. اس لیے نہیں چھڑنی چاہیے تھی کہ ورلڈ کپ آپ کا اس وقت ہو رہا ہے. آپ کی ٹیم جو ہے وہ ایک دوسری سرزمین پہ کھیل رہی ہے، اور ایسے ملک میں کھیل رہی ہے جہاں پہ بات کا پتنگڑ بنانا جو ہے وہ بہت ہی آسان بات ہے. کیا سے کیا وہ بناتے چلے جائیں. اور جس طریقے سے انہوں نے ایشیا کپ میں ان کا رویہ تھا، جس طریقے سے انہوں نے ہمارے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہمارے ٹیم کو بھی بڑی دیر سے ویزے ملے ہیں. جی ایسے ہی ہے. ہمارے میڈیا کے لوگوں کو، شائقین کو بھی نہیں ملے جو جانا چاہتے تھے. شائقین کو بھی. اب دیکھیے، اب ایسی صورتحال میں آپ ان کو ایک اتنا بڑا موقع دے، پنڈورا باکس کھول دیں، جو کرنا ہے آپ کر لو. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ جو ایک انٹرویو کسی پرائیویٹ چینل پہ آیا ہے جس میں یہ گفتگو چیئرمین صاحب سے ہو رہی ہے، اور وہ بھی بڑے مزے لے کے اس پہ بات کر رہے ہیں کہ میں اس کا پتہ کروں. حالانکہ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں، اچھے جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں، مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی ایسی آکورڈ چیزیں ہوتی تھیں، تو وہ ہم خود میڈیا سے، میڈیا بڑا محب وطن ہے. میڈیا یہ تو نہیں نا کہ وہ ہر وقت ہی شرارت پہ آمادہ ہوگا، تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں بھائی بہت اچھا آپ نے کیا ہے، اس کو 5-7 دن دے دیں تاکہ وہ ٹیم اطمینان سے ٹیم واپس آ جائے، پھر اس کو آگے ٹیک اپ کریں گے. اس وقت بہت گندا کھیل رہی ہے ٹیم، لیکن پھر بھی ناممکنات میں سے نہیں ہے
کہ وہ آخری چار میں پہنچ جائے. یعنی انگلینڈ سے بھی میچ جیت لیں, نیوزی لینڈ سے بھی میچ جیت لیں, اور آج کا تو جیت گئے, آج کا تو جیت وہ بنگلہ دیش سے سخت میچ نیوزی لینڈ ہوگا. اگر یہ سارے جیت جائیں تو پھر یہ کچھ ان کا وہ پوائنٹ ہے, وہ اوور جو ہے رن ریٹ اور اس طرح کی کیلکولیٹ, وہ 92 والی کی کیفیت ہو سکتی ہے. اور وہ بھی لوگ کافی سارے پریڈکٹ کر رہے ہیں, وہ ہار جائے, وہ نکل جائے, تو پھر کافی سارے لوگ ان حالات میں یہ ایشو کا اٹھایا جانا اور کرکٹ بورڈ کا بھی اس میں شامل ہو جانا. حالانکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ان کی تو اپنی بہت ذمہ داریاں بنتی ہیں. اور آخری بات اس میں کہوں, طاہر شاہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ, بہت ایک کرکٹ سے باخبر شخصیت ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں, اس لیے میں چاہوں گا زیادہ وقت کے لے. آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ انکوائری کی بات کر رہے ہیں, انکوائری ہوتی ہے کہ ایسی اتھارٹی, ایسا بندہ انکوائری کرواتا ہے جس کا دامن اپنا بالکل پاک ہو, ٹھیک ہے, کسی طرح کا وہ ملوث ہونے کا امکان نہ ہو. تو اس میں تو چیئرمین سے لے کر چیف سلیکٹر سے لے کر باقی کتنے آفیشل تک سب کے سب یہاں شامل. یہ ان کو انکوائری کرانے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. کوئی تھرڈ پارٹی انکوائری کرتا ہے, تھرڈ پارٹی. اللہ آپ کا بھلا کرے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا, میں اطمینان سے چائے پیتا ہوں. اور شاہ صاحب سے آپ پوچھیں. شاہ جی بیفور اٹ کہ میں آپ کی طرف آؤں, ذرا چراغ کے پاس اس کا تھوڑا سارا ہے بیک گراؤنڈ بھی. چراغ ذرا پلیز جلدی سے ذرا بیک گراؤنڈ بھی دے دیجیے سارا, کہ ایکچولی ہوا کیا, سیریز آف ایونٹس کیا ہے. ایشو یہ بنا تھا کہ جب انضمام کے اوپر یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی کہ ان کے اوپر الزامات لگے کہ یہ ان کی پلیئر ایجنٹ کمپنی ایک ہے, اس کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. میں پہلے بتا دوں کہ تھوڑا کہ یہ پلیئر ایجنٹ کمپنی کرتی کیا ہے. یہ پلیئر ایجنٹ کمپنی ایسی ہوتی ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ بہت پرانے یہ جو پلیئر ایجنٹ کمپنیز چل رہی ہیں اسپورٹس کے اندر, خاص کر یورپ کے اندر اس کا بہت پرانا جو ہے نظام چل رہا ہے. یہ کرتی ہیں کہ پلیئر کو کہتی ہیں کہ ہم آپ سے کچھ پرسنٹیج لیں گے آپ کا, اور آپ کی جو ڈیلنگ ہوگی, آپ کی پی آر ہوگی, آپ کو ہم مطلب آپ نے کہیں انٹرویو دینا ہے, آپ نے کہیں کوئی برانڈ کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کرنی ہے, یا کچھ بھی اس طرح کا ہوتا ہے, ان کی ڈیلی لائف جو ہے وہ ان کی سوشل میڈیا ہینڈل کرنا, یہ سب ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سب ان میں سے کچھ پرسنٹیج لے لیتے ہیں, باقی سارا ان کا کام ہوتا ہے کہ ان کی ساری چیزوں کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو انضمام الحق کا بھی یہی تھا. اور یہاں پہ یہ بھی ایڈ کر دے کہ ان کے فائنینسز جو ہے, اس سے کمائی جو ہے ساری مینجمنٹ سے, وہ کرکٹ کی فیس سے اور تنخواہ سے بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ بھی ایڈ کر جی بالکل. تو اسی طرح سے انضمام الحق کے اوپر یہ الزام تھا کہ ان کی پارٹنرشپ جو ہے وہ سایہ کارپوریشن جن کا ذکر چل رہا تھا, اس کے ساتھ پارٹنرشپ ہے. طلحہ صاحب, طلحہ جو ہیں ان کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے, اور اس کے میں سے پارٹنرشپ مطلب جو وہ پلیئرز ان کے پارٹنرشپ ہے یا سایہ کارپوریشن کا حصہ ہے, مطلب ایک طرح سے مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طرح سے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ, مطلب ان کو ٹھیک ہے, الزام یہ ہے کہ الزام وہ چل رہا تھا. تو اب بیسیکلی جو پی سی بی نے اس کے اوپر کرنی ہے, جو انکوائری بٹھائی ہے, پی سی بی نے انکوائری کرنی ہے, مین یہ کرنی ہے کہ کیا ڈیورنگ اس پی سی بی کے جب وہ چیف سلیکٹر تھے اس کے اندر ان کا کوئی انفلوئنس تھا یا نہیں تھا, کیونکہ تب کانٹریکٹ کا ایشو چل رہا تھا. پلیئرز اور بورڈ کے درمیان کانٹریکٹ کا ایشو تھا کہ کانٹریکٹ کے جو پلیئرز ہیں وہ کہتے تھے کہ ہمیں امیج رائٹس چاہیے, اور اس کے اوپر پی سی بی کا. اچھا, امیج رائٹس کی کیا کہانی ہے, ذرا یہ بھی تھوڑا بتائیں. یہ پی سی بی ذرائع کا یہ کہنا, امیج رائٹس وہ ہوتے ہیں جو کہ آڈیو ویڈیو اور یہ چیزیں جو چل رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہوتی ہیں, تو پلیئر اس کا مانگتے ہیں کہ ہماری اگر تصویریں چل رہی ہیں, ہماری ویڈیو چل رہی ہے, ہمارا کانٹینٹ ہے, ہمارا بھی حق ہے اس کے اندر. کہ یہ ویسے بہت پرانی چیز ہے کہ ہر پلیئر کا جو بھی اسپورٹس مین ہوتا ہے وہ اپنے امیج رائٹس مانگتا ہے, اس کے حق میں ہے, مانگ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن بورڈ کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کو ان کو پلیئروں کو انفلوئنس کر رہا ہے, جو جن کے ساتھ یہ پلیئر ایجنٹ کمپنی جو ہے وہ انفلوئنس کر رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے امیج رائٹس مانگیں پی سی بی سے. ٹھیک ہے, تو اس کا اگر وہ ان کے کہنے پہ بھی مانگ رہے تھے, اگر ان کا حق ہے تو غلط کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بیچ میں جو خبریں آ رہی تھی وہ یہ تھا کہ انضمام الحق بھی اس میں شامل ہیں. اوکے, اصل مسئلہ یہ تھا. اوکے, کیونکہ پہلے اب اینڈ میں مجھے یہ بتائیے کہ کتنے پلیئر ہیں جن کے پاس مینجمنٹ, اس کمپنی کے پاس ان کی مینجمنٹ اس ٹائم ٹوٹل جو کرنٹ ٹیم کے اندر جو بڑے پلیئر ہیں, بابر اعظم, محمد رضوان, شاہین افریدی سمیت 8 سے 10 پلیئر کرنٹ ٹیم کے اس ٹائم جو ہے سایہ کارپوریشن. سایہ کارپوریشن کمال ہو گیا, پھر ساری ٹیم ہی ہونا دی ہے.